بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ جماعت ناہم اسلامیت لازمی، اس کا موضوعاتی مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا سبق ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دو حصے ہیں۔ آج ہم اس کے پہلے حصے کے اوپر کوشش کریں گے کہ بات کریں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان کی بات کو سنو، مانو اور اختیار کرو، تو پھر تمہاری محبت میرے ساتھ ہوگی۔ عزیز طلبہ، مومن ہیں، مسلمان ہیں، چونکہ ہمارا ایمان بالغیب پہ ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمارا یہ غیب کے اوپر ایمان ہے۔ تو اب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر ان کے رستے کو اختیار کر کے کامیابی کے رستے کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے اس میں بنیادی چیز دوسرا مرحلہ ہے اطاعت، لیکن اس سے پہلا سٹیپ ہے محبت۔ کیا آپ اپنے والدین کی بات کب مانیں گے؟ جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، پھر آپ کے اندر اطاعت فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اپنے ٹیچر اور استاد کی بات کب مانیں گے؟ جب آپ اس سے محبت کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، انہیں عزت و توقیر دیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ جو صراط مستقیم جو ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو اب وہ سیدھے راستے پہ ہم کب چلیں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام کیا ہے، اور ان کی اتباع اور اطاعت والا جذبہ ہمارے اندر پیدا کب ہوگا؟ جب ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ محبت رسول اور اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر چند ایک دلائل آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ لوگ ان کے مقام و مرتبے سے آشنا ہوں گے کہ یہ وہ واحد خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے حضور التجا کر کے مانگا تھا کہ اللہ، اسلام بڑا کمزور ہے، ظالموں کا ظلم بربریت حد سے تجاوز کر رہا ہے، لہذا اسلام کو تقویت چاہیے، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت چاہیے، اسلام کو مقام چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں عمر بن خطاب کو ڈال دیا۔ تو گویا کہ رب سے مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو حاصل کیا، اور ان کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فہم و فراست، عقل و شعور اور دانشوری سے نوازا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے آخری نبی بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے، تو میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، لیکن اگر کوئی نبوت کے لائق ہے، اگر کوئی اس قابل ہے کہ اللہ اسے میرے بعد نبی بناتا، تو وہ یقیناً ایک ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نیکیوں کا انبار کتنا،
کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھیں تو آسمان پہ چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھا تو آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا کوئی آپ کی امت میں ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں رکھنے والا میری امت کا فاروق ہے، میرا عمر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سننے کے بعد تھوڑی سی محزون ہو گئیں، غمزدہ ہو گئیں۔ تو نبی علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے کمال حکمت سے نوازا تھا، جو چہروں کو پڑھ لیا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو گئی؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ میرا تو خیال تھا کہ شاید نیکیوں کے معاملے میں سر فہرست ٹاپ آف دی لسٹ میرے ابا جان صدیق اکبر ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تم نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، تو میں نے تو وہ بتایا کہ عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک رات کی نیکیاں جب آقا علیہ السلام غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور انہیں وہ موذی چیز بار بار ڈس رہی تھی، آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن محبت رسول میں یہ گوارا نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا جائے۔ کہا اس ایک رات کی نیکیاں عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہیں۔ لیکن اس واقعے میں بتانا مقصود یہ ہے کہ ستارے جنہیں آج تک کوئی ایسا پیمانہ موجود نہیں کہ ستاروں کو تحریر میں لایا جا سکے، گنا جا سکے، تو اتنی نیکیاں رکھنے والا آقا علیہ السلام کے محبوب صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے پہ نہیں آتا۔ تو اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی فضیلت رکھنے کے باوجود ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر بتاؤ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا رسول اللہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے سب سے زیادہ عزیز میں آپ کو رکھتا ہوں، دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ آپ کی محبت غالب رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر کیا اپنی جان سے بڑھ کے بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انکار نہیں کیا، لیکن تجسس میں پڑے، سوچ میں پڑے کہ شاید کبھی میں نے اس حد تک جا کے سوچا نہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث، عزیز طلبہ، اتنا مقام مرتبہ جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ عمر اس وقت تک کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب تک ہمارا دل ہماری دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کے ماں باپ، اولاد، اعزاء و قاربین، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے ساتھ محبت نہ کی جائے، آپ کو سب سے زیادہ عزیز نہ جانا جائے اپنی جان سے بڑھ کے بھی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے چیپٹر کا پہلا حصہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، ذات مبارک سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے آپ کے اقوال کو اختیار کر کے، آپ کے فرمودات کو سن کے، آقا علیہ السلام کی محبت کو حاصل کر کے پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل اور خوبصورت ہو، ہمارا اسلام مکمل اور مزین ہو، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ جب تک ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بیٹھے گی، راسخ اور پختہ نہیں ہوگی، اس وقت تک اطاعت نہیں ہو سکتی، اور جب تک اطاعت نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہ دنیا کی ملے گی نہ آخرت کی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔